آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹر، میں ہوں اسامہ بن جاوید۔ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ بالآخر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے چپ کا روزہ توڑ کر قوم کو اعتماد میں پارلیمنٹ کے توسط سے لینے کی کوشش کی۔ قائد حزب اختلاف چودھری نثار خاصے برہم نظر آئے، بلکہ آگ بگولا رہے ان کی انگریزی میں تقریر پر۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سب سے پہلے جس بات کا اظہار کیا تھا وہ ایک خوشی اور ایک عظیم فتح تھی، لیکن کل وہ امریکہ سے کچھ نالاں نظر آئے۔ آج جب ہم نے امریکی سفیر کیمرون منٹر سے یہ پوچھا کہ ان کا کیا خیال ہے پاکستان سے استوار تعلقات کے بارے میں، وزیر اعظم کی بدلتے بیانات کے بارے میں، تو ان کا کہنا تھا کہ چند سخت سوالات ہیں جن کے پاکستان کو جواب دینے ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ I think that what we have to separate is people's feelings and the objective issues we've got to deal with here. I understand that there are people in Pakistan who are concerned. People in Pakistan who want to build this trust and are concerned about the issues that come out of the questions that have arisen about bin Laden. Because, look, we have questions. We're still asking, why was he here? These are questions. These are important questions. But once those questions are answered, let's get past that feeling and really sit down and figure out what's best for Pakistan, what's best for America. I think when we define that, we're going to find that we have a lot in common. Fighting terrorism, building education, making your goods more accessible to the United States, fighting those people who would change your way of life. We have a lot in common. We simply have to work it through. امریکی سفیر کیمرون منٹر، جن کا کہنا ہے کہ وہ بھی ان سوالات کے متلاشی ہیں جو کہ شاید پاکستانی قوم بھی اپنے حکمرانوں سے پوچھ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب۔ جھگڑا صاحب، خوش آمدید پروگرام رپورٹر میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سنا وزیر اعظم کو بھی، قائد حزب اختلاف کو بھی، اور اب امریکی سفیر کو ان کے جواب میں بھی۔ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان اس سمت میں جا رہا ہے جہاں پہ قومی آزادی، تشخص اور اظہار رائے کی تمام بالادستی قائم ہو سکتی ہے؟ شکریہ اسامہ، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم آج یہی سوال کر رہی ہے اپنے موجودہ حکمرانوں سے، اپنے سیاستدانوں سے، اور اس میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ یقیناً اگر یہ سوال قوم کر رہی ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم اس وقت نہایت ہی پریشانی کی حالت میں ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے یہ ایکشن کیا گیا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ جھگڑا صاحب، میں قطع کلامی معاف، یہ بتائیے کہ امریکی سفیر کہتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، ہمیں جواب دیجئے کہ ایسا کیوں ہوا اور آگے بڑھ جائیے۔ کیا اس امریکی موقف سے حکومت کو اگری کر جانا چاہیے؟ نون لیگ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو ابھی اس پہ چونکہ ہماری جماعت کا اجلاس آج شروع ہوا ہے اور اس پہ سیر حاصل بحث ہو رہی ہے، کل پھر ہمارا یہی ڈیبیٹ جو ہے کنٹینیو کر رہا ہے، اس لیے جب تک پارٹی کا فائنل اس پہ فیصلہ نہیں آتا میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن جو سوال آپ نے کیا یا جو بات امریکی سفیر نے کی، ہم نے امریکی سفیر کی باتوں کو تو نہیں سننا جی۔ ہم ضرور یہ چاہتے ہیں، دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم دنیا سے کچھ تعلقات بگاڑنے والے ہیں یا کسی کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں یا کسی سے لڑائی جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں، جو بھی فیصلے ہوں، وہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہم خود کریں، وہ ہماری آزادی اور خود مختاری کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے ہیں۔ اور اس کے لیے اسامہ صاحب، میں آپ کو ایک بہت ہی اہم دستاویز کی یاد دلانا چاہتا ہوں، جو کہ ہم نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ اجلاس میں اکتوبر 2008 میں منظور کروائی تھی یونانیمسلی، جو کہ 14 نکات پہ مبنی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اگر ان 14 نکات والی قرارداد پہ جو کہ پارلیمنٹ نے یونانیمسلی اڈاپٹ کی تھی، اس پہ حکومت عمل کروا لیتی
تو آج آپ کو اس سچویشن کا سامنا کرنا ناممکن تھا. جگہ صاحب آپ نے کہا کہ امریکی اہم باتیں تھیں. آپ بالکل، میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں. یقیناً وہ 14 نکات بہت اہم ہیں جس پر ایک متفقہ رائے سامنے آئی. پاکستان کو اپنی قیادت متحد نظر آئی. پاکستان کو نظر آیا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو اس وقت ان کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان کے نمائندگان ہیں جو کہ ایوان بالا اور ایوان زیری میں موجود ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ تشخص کی ایک پالیسی ہونی چاہیے، قومی سلامتی کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. کچھ نکات ہیں جس پر حکومت کو عمل کرانا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کی اس پوائنٹ پر آتا ہوں دوبارہ. آپ نے کہا کہ امریکی سفیر کی بات نہیں سننی ہمیں. کیوں نہیں سننی امریکی سفیر کی بات؟ امریکہ سے امداد پاکستان لیتا ہے، امریکہ کی ٹیکنالوجی پہ انحصار پاکستان کرتا ہے. F-16 امریکہ سے آتے ہیں. پاکستان کے تمام اقتدار میں رہنے والے لوگ، اقتدار کی گردشیں واشنگٹن کے گرد گھومتی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ کیا اسٹیٹ آف ڈینائل ہے یہ کہ ہمیں امریکہ کی بات نہیں سننی، یا امریکہ کی باتوں کو رد کرتے جانا ہے تاکہ امریکہ کو جو جی چاہے وہ کر گزرے؟ دیکھیں جی، اسٹیٹ آف ڈینائل والی بات سوال تو پیدا نہیں ہوتا. میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا کہ وی وڈ بی دا لاسٹ ون کہ جو کہے کہ جی ہم کسی کے ساتھ تعلقات بگاڑنا چاہتے ہیں یا جسٹ فار دا سیک آف اپوزیشن وہ اپوزیشن کریں اور امریکہ کی مخالفت کریں. نہیں، ناٹ ایٹ آل. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے، ہمارا موقف یہ رہا ہے، اور موقف نہیں ہم نے ثابت بھی کیا ہے انشاءاللہ کہ دیکھیں جی، امریکہ کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو ایک تو یہ چیز آپ کو ذہن سے نکالنی ہوگی کہ ہم ان سے امداد لے رہے ہیں تو ہمیں چاہے وہ جو کچھ ہم سے کرانا چاہے وہ ہمارے، چونکہ ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں اس لیے کروا لے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے. لیکن جگر صاحب، اسٹیٹ آف ڈینائل کی بات آتی ہے نا، کمپلیٹ کرنے دیں، مجھے ذرا بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ بیگنگ باؤلز جو ہیں یہ ہمیں توڑنے پڑیں گے. کیونکہ اگر ہم اسی طرح اسی پہ خوش رہے، میں ہمیشہ یہ دہراتا ہوں کہ ہم تو وہ بدقسمت قوم بن چکے ہیں جو اس پہ خوش ہو جاتی ہے کہ ملک میں کوئی آفت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلیں جی اب آفت آئی ہے تو اس کے بعد اب امداد آئے گی اور اس امداد پہ ہم ملک چلائیں گے. آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو آپ کی فرینڈلی کنٹریز تھے انہوں نے بھی آپ کو امداد دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ جو ماضی میں ہوا ہے، جو امداد آئی ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور موجودہ حالت میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اس ملک میں یقین کریں، ہم تو 3 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حالت ہے، جو عوام کی پریشانیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، وہ اب ایک لیمٹس کراس کر چکی ہیں. اور خاص کر جو یہ واقعہ ہوا ہے تو آج ایک عام آدمی بھی یہی سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا ہم کوئی آزاد یا خود مختار ملک ہیں؟